السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویلڈ کانٹریکٹ اینڈ اٹس اسینشیلس۔ سو اسٹوڈینٹس، ویلڈ کانٹریکٹ اینڈ اٹس اسینشیلس پڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ ہم بیسیکلی کانٹریکٹ ایکٹ 1872 سے پڑھ رہے ہیں۔ تو LLB پارٹ 3 ٹھیک ہے، اس میں یہ ہمارا سبجیکٹ ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872۔ تو اس کا کویسچن نمبر 1 ہے کہ ویلڈ کانٹریکٹ اینڈ اٹس ایسینشیلس۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر میں بات کروں کانٹریکٹ کی تو بیسیکلی کانٹریکٹ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین پارٹیز، اور یاد رکھیں ایک ایگریمنٹ اس وقت ایک کانٹریکٹ بنتا ہے جب یہاں پر ایک لیگل ہمارے پاس بائنڈنگ فورس آ جائے گی، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایکسیپٹنس آ جائے گی لا کی جانب سے۔ یعنی کوئی بھی ایگریمنٹ اس وقت تک ہم اسے ایک کانٹریکٹ نہیں کہہ سکتے جب تک وہاں پر لیگل فورس، یا ہم کہہ سکتے ہیں اسے لیگلی بائنڈنگ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ کانٹریکٹ نہیں بن سکتا کوئی بھی ایگریمنٹ۔ تو اگر اس کی ہم ڈیفینیشن کی بات کریں تو اسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کانٹریکٹ ایکٹ کے سیکشن 2H کے اندر۔ اب سیکشن 2H کیا کہتا ہے؟ سیکشن 2H کہتا ہے آل دا ایگریمنٹس یا ایگریمنٹ which is enforceable at law. An agreement enforceable by law، یعنی وہ تمام ایگریمنٹس جنہیں لا انفورس کرے گا تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ انہیں ہم کانٹریکٹ کہیں گے۔ اچھا اسٹوڈینٹس، ایک ٹرم ہے وائڈ کانٹریکٹ، ویلڈ کانٹریکٹ اور وائڈیبل کانٹریکٹ، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں ویلڈ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں وہ تمام کانٹریکٹس جو کہ لا ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا انفورس کرتا ہے، تو وہ تمام کانٹریکٹ ویلڈ کانٹریکٹ ہوتے ہیں۔ ہم اسے عام زبان میں موزوں کانٹریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ تمام کانٹریکٹ جو مناسب ہوتے ہیں، جنہیں لا قابل قبول سمجھتا ہے، وہ تمام کانٹریکٹ ویلڈ کانٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اب وائڈ کانٹریکٹ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ کانٹریکٹ جنہیں ہم سرے سے کر ہی نہیں سکتے، یعنی دیز آر ناٹ ایکسیپٹیبل، ٹھیک ہے، دیز آر ناٹ ایکسیپٹیبل۔ جبکہ اب آتے ہیں وائڈیبل کانٹریکٹس۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں سر وائڈ کانٹریکٹ کی کوئی ایگزامپل بتا دیں۔ تو اب مثال ہے اس کی کہ اگر A جو ہے کسی B شخص کو کہتا ہے کہ میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا، آپ کیا کریں؟ کسی C شخص کی ٹانگ توڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اب A جو ہے B کے ساتھ کرنے کانٹریکٹ جا رہا ہے، لیکن اب چونکہ یہ کانٹریکٹ ہے بھی کانٹریکٹ اور پیسوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اس میں ایک ایگریمنٹ آ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے لا میں کہ کسی شخص کی ٹانگ توڑی جائے، تو یہ جو ہے ایک وائڈ کانٹریکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اب لاسٹ میں ہے وائڈیبل کانٹریکٹ۔ اب وائڈیبل کانٹریکٹ وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے جو ہوتا تو ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، اسے لا ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ہم کہہ سکتے ہیں چانس موجود ہوتا ہے کہ اسے وائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہوتا تو ویلڈ کانٹریکٹ ہے، لیکن اس کے اندر چانس موجود ہوتا ہے کہ اسے وائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی مثال ہے کہ A جو ہے B کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب A جو ہے
بی کو اپنی گاڑی بیچ رہا ہے 10 لاکھ کے عوض بی کو. اب جو اے کی جو گاڑی ہے اس کے اندر مثال کے طور پر وہ ایکسیڈنٹڈ ہے، اسے ایکسیڈنٹ لگا ہوا ہے. اگر بی کو وہ 10 لاکھ میں بیچ دیتا ہے اور اے بی کو نہیں بتاتا کہ ایکسیڈنٹڈ ہے، اگر بی پوچھتا بھی ہے اے سے نہیں بتاتا، جب یہ گاڑی بی کی ملکیت ہو جائے گی 10 لاکھ کے عوض، اب جب بی اسے یوز کر رہا ہوگا، جب اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایکسیڈنٹڈ ہے، اب بی کے پاس یہ چانس موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اب اس وائڈیبل کانٹریکٹ میں اس کانٹریکٹ کو وائڈ کر سکے. ٹھیک ہے، اس طرح کے کانٹریکٹس کو ہم وائڈیبل کانٹریکٹ کہتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں ایک ویلڈ کانٹریکٹ کے اسینشیلز کون سے ہیں. تو سب سے پہلا اسینشیل ہے آفر. اچھا، آفر کیا ہوتی ہے؟ آفر یہ ہوتی ہے کہ اے جو ہے بالفرض بی کو گاڑی بیچ رہا ہے، تو اے جو ہے آفر کیا دے رہا ہے کہ 10 لاکھ میں گاڑی بیچوں گا. تو آفر جو ہے اسے ہم پرپوزل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پرپوزل بھی کہتے ہیں. اب اے جو ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا دے گا؟ پرپوزل دے گا. اور یاد رکھیں کبھی بھی آفر کے بغیر کوئی بھی کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہوتا. تو ایک کانٹریکٹ کو ویلڈ ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم چیز دیکھیں گے کیا اس میں ایک آفر موجود ہے، کیا اس میں کوئی پرپوزل موجود ہے. تو اگر ہم کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کو دیکھیں تو اس کا سیکشن 2A، تو وہ سیکشن 2A وہ آفر سے ڈسکس کرتا ہے. آگے ہے آفر کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایکسیپٹنس. یہ بھی ایک ویلڈ کانٹریکٹ کا اسینشیل ہے کہ ایکسیپٹنس ضروری ہے. جب تک دوسری پارٹی جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں دے گی اس وقت تک وہ کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہوگا. اب یہ جو آفر ہوتی ہے یہ آفر ہوتی ہے فرسٹ پارٹی کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکنڈ پارٹی کی طرف سے. جب آفر آ جائے گی، آفر پر جب ایکسیپٹنس ہو جائے گی تو اسے ہم کہہ دیں گے اٹ از این ایگریمنٹ. تو ایگریمنٹ از بیسیکلی a meeting of minds. میٹنگ آف مائنڈس. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور اسینشیل ہے، وہ ہے کیپیسٹی. اچھا، کیپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو دو پارٹیز کانٹریکٹ میں جا رہی ہیں تو ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ کانٹریکٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر اے جو ہے ایک شخص ہے، بی کے ساتھ وہ کانٹریکٹ کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم جانتے ہیں اے کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بی سے اس کی گاڑی لینے جا رہا ہے وداؤٹ اینی منی. تو اب ان کے درمیان جو کانٹریکٹ ہوگا وہ ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہوگا. کیونکہ ان کے درمیان جو ٹرم آ رہی ہے کیپیسٹی، تو اس کی کمی ہے. یعنی اے کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں کہ وہ کانٹریکٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکے. اب جب کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی تو کانٹریکٹ جو ہے ویلڈ نہیں ہوتا. اچھا اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے فری کنسنٹ. اچھا، فری کنسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دونوں پارٹیز ایک کانٹریکٹ میں آ رہی ہیں، ایگریمنٹ میں حصہ لے رہی ہیں، تو ان پر پریشرائز نہ کیا جا رہا ہو، وہ اپنی کنسنٹ سے، اپنی مرضی سے اس کانٹریکٹ میں حصہ لے رہے ہوں. تو اگر کسی بھی کانٹریکٹ میں فری کنسنٹ نہیں ہوگا تو وہ کانٹریکٹ ویلڈ تصور نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے سرٹن ٹرمز. سرٹن ٹرمز. اب سرٹن ٹرمز کا مطلب یہ ہے کہ جب دو پارٹیز ایک کانٹریکٹ میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں تو وہ کچھ ٹرمز پر آتی ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اٹکل پچو نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ٹرمز طے کرتی ہیں جن ٹرمز پر ایک کانٹریکٹ ویلڈ کانٹریکٹ تصور کیا جاتا ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ اے جو ہے بی کو کہتا ہے کہ میں آپ کو 20 کتابیں بیچوں گا. اگر وہ 20 کتابیں بی کو بیچ رہا ہے، اس کا مطلب ان کے درمیان کانٹریکٹ ہو رہا ہے.
لیکن اگر اے جو ہے 20 کتابوں کے ٹائٹل نہیں بتاتا، اے جو ہے بی کو تمام بکس کے ٹائٹل نہیں بتاتا، ایسے رینڈملی بکس بھیج دیتا ہے، تو وہ کانٹریکٹ ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو ٹرمز ہیں وہ یہاں سرٹن نہیں ہیں، تو سرٹن ٹرمز کا ہونا ایک کانٹریکٹ کو ایک ویلڈ کانٹریکٹ بناتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس بن رہا ہے وہ ہے کنسیڈریشن کا۔ اب کنسیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاس جس طرح سرٹن ٹرمز تھی، اسی طرح کنسیڈریشن بھی سرٹن ٹرم سے ملتی جلتی ٹرم ہے، لیکن اس کا مطلب یہاں ہے کہ ٹریو ویلیوز کا ہونا۔ اب ٹریو ویلیوز کا ہونا یہ ہے کہ جو دو پارٹیز آپس میں کانٹریکٹ کر رہی ہیں تو ان کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ریسیپروکل ہونا چاہیے، یعنی اگر اے جو ہے بی کو کوئی چیز دے رہا ہے تو بی بھی اس کے بدلے میں اے کو کچھ دے۔ اگر دونوں آپس میں ریسیپروکل ریلیشن رکھیں گی تو اس وقت وہ کانٹریکٹ ایک ویلڈ کانٹریکٹ ہوگا، ادروائز ہم اسے ایک ویلڈ کانٹریکٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو آل دیز ور دی ایسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ۔ تو اگر میں اس کا ڈسکس کروں تو ہم نے پڑھا ڈیفینیشن آف اے کانٹریکٹ، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویلڈ، ٹھیک ہے، وائڈ اور وائڈیبل کانٹریکٹ کون سے کانٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھے ایسینشیلز، ہم نے 7 ایسینشیلز دیکھے، اور ان ایسینشیلز کے ملنے سے کانٹریکٹ ایک ویلڈ کانٹریکٹ بنتا ہے۔ تو دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹاپک۔ تھینکس فار واچنگ۔